الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری اس پریس کانفرنس کو اپنی عزت بخشی. پارٹی کارکنان مہربانی وکوئی زمر پریس والا پرمنس کے اندر آلوی رہی پڑی ٹکول بندی نعرے بندی دی اور مودان پڑی بھی تعداد راغلی است. پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں. اچانک پریس کانفرنس بلانی پڑی. پاکستان کے ارد گرد جو حالات ہیں خطے کے، خود پاکستان کے اندرونی حالات، گلگت بلتستان کشمیر تک انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ نام کی پارلیمنٹ تو ہے، ایک نام کی سینٹ بھی ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی ہے، لیکن اس تمام معاملے میں نہ منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ عوام اور اقوام کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے. ان حالات میں معاملے مجبوری ابھی آج کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے آپ صحافی حضرات کو پتہ ہے. ہفتوں سے وہ لوگ کہ کوئی غلط مطالبات بھی نہیں ہے، جمہوری مطالبات، انصاف، رول افلاق کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، ان باتوں کے خلاف وہ مارچ کر رہے تھے. اس مارچ کو تاریخی تحفظ آئین پاکستان دوسری سیاسی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت کوشش کی کہ وہ جائیں، لوگوں سے ملیں اور ایسی کوئی راہ نکال لی جائے کہ جلوس بھی ہو اور تشدد و بربادی نہ ہو. لیکن کسی کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، ہمارے راستے روکے گئے. پہلے بھی کوئی 18-20 انسان زندگی سے یہاں ڈوب بیٹھے تھے. کل رات کو لوگوں نے بتایا کہ 34-35 کے قریب انسان زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. بعض ویڈیوز آئی ہیں بالکل سیدھا لوگوں پرندوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں. اس طرح لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں. مصطفیٰ ملائم پارٹی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس بربریت کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جو افلاق پہ یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، ہم سب کو اس بربریت کے خلاف یک آواز ہو کر کشمیری عوام یا جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور اس بربریت و خون خرابے کی مذمت کرنی چاہیے. شہید عبدالصمد خان مشرقی یا بلوچستان میں کہوں، کلاتی بلوچستان بھی اور برٹش بلوچستان بھی، ان کی سیاست 1929 میں جبکہ ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی شروع ہوئی. نہ کوئی استاد، نہ کوئی یہاں کی پارٹی، نہ کوئی تنظیم. قدرت کی اپنی وہ ہوتی ہے ہر انسان کے لیے. 1929 میں انہوں نے 2-4 آدمیوں سمیت انگریزی حکومت کے خلاف، انگریزی قبضے کے خلاف اپنے عوام پہ رشتے اینٹی فیوڈل تھے، نظریات ان کے ساتھیوں کے، اور وہ جمہوریت چاہتے تھے. اس سلسلے میں
انہوں نے ابتدا مسجد میں لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کر کے شروع کی. شاید مسجد کے عالم دین کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہو. دوسرے دن ڈپٹی کمشنر کوئٹہ پشین کا جو پولیس افسر آئی جی پولیس یا جو بھی تھا وہ گاؤں پہنچتے ہیں. ابو سمد یہاں آئے ہوئے تھے کسی کام سے, ینگ آدمی تھے وہ. وہاں گاؤں والوں کو بلایا گیا کہ کل رات تمہاری مسجد میں کیا بات ہوئی تھی. نظام اتنا مضبوط تھا کہ رات 25 میل دور رات کے مسجد میں ہوئی بات ان کو پتہ چل گئی. اب لوگوں کو بلایا کیا بات ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ ابو سمد نے فلانی بعض آیات پڑھی تھی, ان کا ترجمہ کیا تھا. کہتے ہیں بھائی یہ کام تو مولویوں کا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ابو سمد مولوی بھی ہے, فاصل جائے. آپ سمجھتے ہیں تیسرے دن شاید نام وینگیٹ تھا بیتی میں کہ اس نے مجھے کہا کہ میں بحیثیت ایک انگریز کے وینگیٹ کے جب جوان تھا سوشلسٹ تھا اور اپنے ملک میں مزید اصلاحات اور مزید کے لیے بات کا کام کرنا چاہتا تھا. تو آپ مجھے پتا ہے یہ کام ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے, تعلیم یافتہ لوگوں کو. لیکن بحیثیت ایک حاکم ان حالات میں ہم بلوچستان سے مراد بلوچستان ان میں اس وقت ہم کسی قسم کی سیاست کے وفادار نہیں ہیں. بات تو نہیں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسی افواہیں چل رہی ہیں کہ اصلاحات ہوں گی تو ہم تمام ہند میں. تو برٹش بلوچستان کو بھی ان اصلاحات میں حصہ دیا جائے اور برٹش بلوچستان کو گورنر کا صوبہ بنا جائے. یہ 1929 کی بات بناتے ہیں. انجمن وطن میں برٹش بلوچستان میں شامل ہمارے ساتھ بکٹی مری مچ کے ہمارے میر گل خان نصیر وغیرہ, یہ سب انجمن وطن کے ممبر تھے. اور اس بات پہ اس کی پارٹی سے متفق تھے کہ برٹش بلوچستان کو گورنر کا صوبہ بنایا جائے. یہ 1934 میں پیش کیا گیا. علاقے کے لوگوں نے جیسے روایت ہے پہاڑی لوگوں کے کوشک پاس پہ اشکزئی کے مختلف قبیلے کے سیکشنز کے 20-25 افراد نے راستہ بند کر کے 2 فرنگیوں اور ایک عورت کو اغوا کیا, وہاں چٹ چھوڑ دی. یہ پہلا اغوا ہے جو سیاست کے لیے لوگوں نے کیا. اس میں انہوں نے یہ چھوڑا کہ ہماری ان قوانین کو چھوڑ دیا جائے تو ہم میجر باردے کیپٹن فریر اور اس کی بیوی کو چھوڑ دیں گے. یہاں سے اختلاف ہوئے. انگریز تو کابل پہ پریشر ڈال کے واپس بلا لیے گئے. ان تینوں پہ الزام لگایا گیا کہ اس اغوا کا منصوبہ آپ لوگوں نے بنایا. تو پہلی دفعہ ان کو
2 سال جیل اور 3 سال کی آئندہ ضمانت۔ یہاں سے سیاست کی ابتدا ہوئی اس صوبے کی۔ برٹش بلوچستان 1886 میں بنایا گیا۔ 1886 میں یعنی ڈیورن لائن سے 27 سال پہلے برٹش بلوچستان کو بنایا گیا۔ تفصیل لمبی ہے۔ برٹش بلوچستان میں خانقلات سے بعض علاقے لیز پہ لیے گئے، نوشکی کے، چاغی کے، یہ جو ہمارا پٹ فیڈر کا علاقہ ہے، جمالی اور کوسوں کا، مری بکٹی، بس یہ برٹش بلوچستان۔ مری بکٹی جمالی علاقہ، چاغی، نوشکی، باقی سارا پشتون علاقہ یہ برٹش بلوچستان تھا۔ اور اس کو گورنر کا صوبہ بنانے اور باقی ہند کی طرز پہ اس میں اصلاحات کرنے اس پارٹی کے مقاصد تھے۔ اس وقت تک صوبہ سرحد ابھی جو خیبر پختونخوا ہے وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا تھا، وہ پنجاب صوبے کا حصہ تھا۔ 1902 میں وہ چیف کمشنر کا صوبہ بنا اور 1935 میں وہ گورنر کا صوبہ ہوا۔ یہ سیاست کا مقاصد تھے ابو صمد خان اچکزئی کے پاکستان بننے تک۔ تمام علاقے کے لوگوں کی پارٹی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بنائی اس علاقے میں سرداروں کے خلاف جو مظالم ہو رہے تھے لوگوں میں، اس میں بڑا ہاتھ دیا۔ وہ تفسیر بڑی لمبی چوڑی ہے۔ 47 کے بعد انجمن وطن منحل ہوئی، پھر نیشنل پارٹی بنی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لسانی بنیادوں پہ 5 قومی پاکستان بنایا جائے: بنگال، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور پشتونستان یا پشتونخوا۔ بدقسمتی سے ہماری پارٹی آخری وقتوں میں اپنی آئین سے انحراف کر گئی اور ابو صمد خان اچکزئی اور دیرینہ ساتھیوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ صوبہ بنا، اس کی مخالفت ابو صمد خان اچکزئی نے اس بنیاد پہ کی کہ ہم بنگالی، پشتو، بنگالی، سندھی، پشتون، بلوچ ہم سب اس پہ متفق تھے کہ سارا پشتون علاقہ ایک یونٹ میں آئے گا، بلوچ ایک یونٹ میں ہوں گے، سندھی علیحدہ ہوں گے، پنجابیوں کا اپنا صوبہ ہوگا، بنگال کا اپنا صوبہ ہوگا۔ اس اختلافات کی وجہ سے دوست ایک دوسرے کی مخالف بنے۔ یہاں ہم نے کوشش کی، عصمت خان نے کوشش کی کہ ایسا کوئی فارمولہ نکل آئے کہ یہی صوبہ کسی طریقے سے سیانی کی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ چل پڑے۔ پھر 77 میں خان افقلات یہاں کے گورنر ہوئے، وہ چونکہ جانتے تھے، انہوں نے ایک فارمولہ دیا کہ اس صوبے کو چلانے کے لیے یہ فارمولہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بلوچ یا براوی جو بھی ہے بلوچ علاقے میں 50% ہوں گے، 40% پشتون ہوں گے، 10% کوئٹہ کے رہنے والے ہزارہ پنجابی ان کو آبادکار کہا گیا۔ یعنی پریکٹیکلی 50-50 کا فارمولہ تھا۔ وہ بھی ہمارے جوان بلوچ سیکریٹریوں نے فارغ کر دیا۔ پہلی غلطی، پہلی بات جس پہ ہمیں اپنے ساتھیوں سے گلا ہوا، 1974 میں پہلی دفعہ جب یہاں پولیٹیکل حکومت بنی، پاکستان کے سب سے چھوٹے ضلع کوئٹہ پشین کو تقسیم کیا گیا۔ 1974 میں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے چھوٹے ضلع کوئٹہ پشین کو تقسیم کیا گیا۔ جو بلوچ علاقے کے ضلع تھے، نواب صاحب کے علاقے کے جو ضلع تھے 300 میل لمبے، وہ 200 میل چھوڑے، کسی کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس کو پشتون نے اس وقت زندگی کی بازی ہار چکے تھے، ہم نے اسے پشتون کو وجہ سے دور کرنے کی سکھا بھی دیا اور اس پہ تحریک چلی۔ 4-5 مہینے لوگ جیلوں میں جاتے رہے۔
بات بہت لمبی چوڑی ہوئی، حتیٰ کہ مجبوراً ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئٹہ پہنچے۔ اس میٹنگ میں خدا بخش ہز ہائنس خان آف کلات موجود تھے، خدا بخش سید غوث بخش ثانی صاحب موجود تھے، انور جان کیتران تھے، مکسی صاحب تھے، شالیانی صاحب تھے، شیر علی شیر علی صاحب مکان کے جان صاحب سب موجود تھے۔ بھٹو صاحب نے ہم لوگوں سے کہا کہ اگر آپ یہ تاریخ وہ کر دیتے ہیں تو میں پشین کا آدھا حصہ کوئٹہ میں شامل کر دوں گا تحصیل کا اعزاز، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے بس پھر میں یہ اپنی طرف سے آرڈیننس یا جو بھی ہے جاری کروں گا کہ اس طرف سے کوئی علاقہ کوئٹہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھٹو کا حکم تھا۔ اس پہ ہماری تاریخ اگرچہ ہم اس سے متفق نہیں ہوئے، ہم نے تاریخ چھوڑ دی۔ کوئٹہ پشین عبدالصمد اشکزئی کوئٹہ پشین کا لوکل تھا، میں کوئٹہ پشین کا لوکل ہوں، میرے سارے بھائی بہن سارے کوئٹہ پشین کے لوکل ہیں، لیکن پشین کے علیحدہ ہونے کے بعد اب پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ گئی، پھر وہی تماشے ہو رہے ہیں۔ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا۔ برٹش بلوچستان علیحدہ انٹیٹی ہے، باقی بلوچستان علیحدہ انٹیٹی ہے۔ ہمارے ہاں مشتی مری علاقہ، مشکی چاغی جو ہمارے پشتون بلوچ ہمارے بلوچ براوی بھائی ہیں، ان کا جو کچھ آپ بنائیں، لیکن ہمارے اس میں اس کو یا پھینکو اس کو آ پھینکو، یہ ہماری بھائی بندی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پارٹی اس پہ اپنا علیہ عمل دے سکتی ہے، دے سکتی تھی، لیکن چونکہ سارے خطے کی حالت بڑی خطرناک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پشتون، یہ جو پشتون علاقہ ہے، پشتونخوا وطن کا علاقہ ہے، ان کا ایک جرگہ بلائیں نواب صاحب کی رہبری میں، اور یہ جرگہ 3 دن کا ہوگا، جس میں ہم اپنے عوام سے ان مشکلات کا ذکر کریں گے۔ پھر پشتون اپنا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ 2022 کو بنو میں پشتون کا بڑا جرگہ ہوا تھا، ایک بہت بڑی لہر تھی دہشت گردی کی، ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، امام بارگاہوں میں بم پھٹ رہے تھے، ہر جگہ برا حال تھا، ہر جگہ بڑے بڑے ہمارے کابرین قبیلوں کے لوگ مارے گئے تھے، چچا ازبک پتہ نہیں کیا بلائیں، وزیرستان آ گئی تھی، بہت بری حالت تھی، لوگوں کے سر کاٹے جا رہے تھے۔ اس میں ایک جرگہ ہوا تھا، اس جرگے کے بعد اب ایک دفعہ پھر ایک نئی لہر آ گئی ہے۔ پشتونخوا وطن کے اس بربادی میں اپنے کو یہ نئی اصطلاح آئی پاکستان میں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن، اندرونی طور پہ مہاجر، یہ کوئی وہ ہے۔ ہمارے وہ پرانے پشتون وطن کے وزیرستان کے لوگ، مسعود وزیر دونوں، بہت سارے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو نہیں آ چکے تھے کہ ایک نئی لہر میں تیرا کے افریدیوں کو بالکل زمستان میں ہزاروں کی تعداد میں ٹرکوں میں بھر کے گاؤں اس سے بھگا دیا گیا، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ادھر اس طرف ہمارے